میں جس خطیب ذیشان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، کیا ہی خوبصورت امتزاج ہے کہ آل رسول خطیب ہیں، پاک صدیق اکبر کی شان ہے اور پاک مصطفیٰ کی زبان، یعنی شان صدیق اکبر اور وہ بھی احادیث مبارکہ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہماری اس بزم کی، اہل بزم کی خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے خطیب اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد اصغر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پرنسپل جامعہ خلیل اکبر دیپال پور، میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، پورے گاؤں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف لائے آپ کے برادر اصغر خطیب ذیشان فاضل جلیل عالم نبیل استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد عبداللہ نوری صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر علماء کرام، سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آباب ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا حسین امتزاج ہے کہ خطیب آل رسول ہے، پاک صدیق اکبر کی شان اور پاک مصطفیٰ کی زبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو پاک صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی، وہ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام آپ کا بولنا اور ہمارا بولنا، دیگر سب کا بولنا ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نعت خان بولتا ہے نا تو اس کی زبان سے یا نعت نکلتی ہے یا حمد خدا نکلتا ہے، اگر کوئی مفتی بولتا ہے تو اس کی زبان سے یا مسئلہ نکلتا ہے یا فتویٰ نکلتا ہے، اگر کوئی فقیہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے یا فقہ نکلتی ہے یا دین کا مسئلہ نکلتا ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی بولے تو اس کی زبان سے یا ذکر خدا نکلتا ہے یا حمد خدا نکلتا ہے، اگر کوئی صحابی بولے تو اس کی پاک زبان سے یا روایت نکلتی ہے یا بیان نکلتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب تیرا اور میرا نبی بولتا ہے تو ان کی زبان سے یا حدیث نکلتی ہے یا رب کا قرآن نکلتا ہے۔ میں بلا تاخیر ملتبس ہوں خطیب پاکستان خطیب ذیشان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ فاضل جلیل دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بسیط پور شریف، کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ اور ملفوظات حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ بلند آواز سے زوردار استقبالیہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ السلام علی سید المرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين نہایت واجب الاحترام احباب گرامی قدر اج دی پاک محفل بسلسلہ تاجدار صداقت کانفرنس انعقاد پذیر جس دی صدارت منظور نظر حضور سیدی فقیہ اعظم پیکر خلوص و محبت استاذ العلماء حضرت علامہ محمد اصغر نوری اشرفی زید اشرفہ اور جناب دے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ نوری صاحب زید اشرفہ خطیب پاکستان خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد قریش نوری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عامر حسین نوری صاحب دیگر علماء اہل سنت اسٹیج دی زینت ہو اخی مکرم خطیب پاکستان خطیب بے مثل حضرت علامہ مولانا محمد عمران ساجد نوری نقشبندی مجددی زید شرفہ امام و خطیب جامع مسجد حاضہ جناب نے حکم ارشاد فرمایا بندہ ناچیز طبیعت دے علیل ہون دے باوجود اس پاک محفل دے اندر حاضرینوں سعادت جاندے ہویاں حاضرہ رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گواں کہ احکم الحاکمین ساری سارے اندی حاضری قبول فرمائی بندہ ناچیز نے عذر پیش کیتا میں عرض کیتی بھی میں حاضر ہو جانا لیکن تقریر نہیں ہونی طبیعت کافی علیل ہے تو حضرت دی پھر بھی شفقت میں بہرحال کوشش کرانگا تقریر ہو سکی تے کرانگا نہ تقریر اندی معلوم ہوئی تے میک نو میں چمبڑ نہیں کرتا میں میک چھوڑ دیاں گا دوران خطبہ قرآن مجید برہان رشید دے کلمات طیبات پڑھنے احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ارشاد باری تعالی جیڑی ذات سچ لے کے آئی تے جن نے او دی تصدیق کی تھی او متقی نے
سچ لے کے آن والا سچ دی تصدیق کرن والا او متقی نے سچ کون لے کے آیا سچ دی تصدیق کنے کیتی ہے مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت دے تحت ارشاد فرماندے نے جیڑی ذات سچ لے کے آئیے او کملی والا ہے ہاں جی اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اصل انجے کہ جنہ دا اپنا چان ایڈا سونا ہوئے انہاں نو دوسرے دے چان چنگے نہیں لگ دے میں مبارک بعد پیش کرنا بندیاں نے قبلہ اپنے مکانہ تے لکھے ہوندہ ہے حاضہ من فضل ربی کئیاں گڑیاں تے لکھے ہوندہ ہے حاضہ من فضلی بستی سیدن سائیں دے رہن والیو تسی آکھیا کرو حاضہ من فضل ربی ایڈا سونا تے عالم خطیب اللہ پاک نے تو انہوں عطا فرمایا ہے رب کائنات نے فرمایا جڑا سچ لے کے آیا ہے او بھی متقی ہے تے جنہیں او دی تصدیق کی تھی او بھی متقی ہے حضرت علی فرما دینے جڑا سچ لے کے آیا ہے ہم نے دالال تے جنہیں او دی تصدیق کی تھی او جناب سیدنا صدیق اکبر نے تیرات میرا کملی والا رات معراج دی جب معراج کر کے آیا حضور مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد اقصی تو لے کے آسمان تک پہلا آسمان دوسرا تیسرا ستہ آسمان دی سیر کر کے سدرۃ المنتہا عرش اولا سمتنا فتح اللہ فکان کعبہ حسینی اوت دیا منزلہ پار کر کے میرا کملی والا جدو اپنے رب نو مل کے رات نے تھوڑے دے حصے دے اندر حضور راتوں رات واپس آئے خانے کعبے دنال ٹیک لائی ہوئی ہے جبرائیل نو پوچھا جبریل عرض کیتی جائے جی یا رسول اللہ لج پالا حکم ہو دے سرکار نے فرمایا جبریل اتنا طویل سفر کیتا ہے انہوں تھوڑا سادہ کرو جی مسجد دے اندر آواز کھولو لیکن سادہ کرو توجہ سرکار نے فرمایا جبریل اتنا طویل سفر کیتا ہے کتنی قلیل مدت دے اندر اے دس بھئی سارے تو پہلے واقعہ سناما تے سناما کنو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی لج پالا اپنے تے اپنے ہوندے نے منن والے ہوندے نے اے گل کسے غیر نو سناوا تاکہ دی تشہیر سانو نہ کرنی پوے غیر آپ ہی بول دے پھرے غیر آپ ہی سنا دے پھرے تیرے تے میرے حضور کعبے دنال ٹیک لا کے بیٹھے نے ادھر ابو جہل آیا جہلہ دا سردار آیا مکہ دا مشرک آیا میرے مصطفیٰ نو ویکھ کے کہنے لگا آکھن لگا اے محمد صلی اللہ جدو حضور دا نام آوے نا بھی ساڑھے حضور دا نام تے غیران نو دسنا نہ پوے بھئی یہ ساڑھے نبی دا نام ہے ساڑھے انداز تو غیر سمجھ جان بھئی یہ نہ دے نبی دا نام آگیا جی گردنا جھوک جامن تے اسی تے انگوٹھے بھی چمن دے قائلہ جی سرکار دا نام آوے تے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے سامنے آکے ابو جال کھڑا ہو گیا کہنے لگا آج کوئی نواں پروگرام ہے امت نو کوئی نویں خبر دین لگے ہو سرکار نے فرمایا ہاں کہنے لگا کی خبر ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا مسجد اقصی تو آسمانہ دی سیر سارا واقعہ حضور نے سنا دیتا ابو جال کہہ کالا کے ہسیا
اس واسطے نہیں ہسیا کہ مصطفیٰ نو رب نے شانہ دتیاں اس واسطے نہیں ہسیا حسن دی ودائیا جڑے دا کلمہ پڑھن والے نے جڑے دیا تصدیقہ کرن والے جڑے انہوں ملن والے نے جدو انجدی عجیب گل سنن گے کسے نے مننا ہی کوئی نہیں کہن لگا سونیا ایک گل دسی جے میں بندے اکٹھے کر کے لے آما لوگوں نو جمع کرا جڑی گل میں پہ سنا دیا ایک گل دوسرے لوگوں نو سارے لوگوں دے وچے میں کرو گے حضور نے فرمایا جڑی سچی گل ہے سارے کولے میں کرانگا ابو جال ٹریا گیا نالت مکے دیا گلیاں دے اندر لوگوں نو آوازہ دیکھ کہندا گیا لوگوں سینے کعبہ دے اندر آجا کعبے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ٹریا ٹریا گیا نا جی جناب صدیق اکبر دے بوئے تے پڑیا پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ ہاں جی ایتھے لویا پہلے ہی گرم رہندہ ہے ایتھے خطیب نو زیادہ ٹیل لامن دی لوڑ نہیں تسی ہلے ہوئے ہو آنکھو ذرا پیار نال سبحان اللہ جناب صدیق اکبر دا دروازہ کھڑکایا حضرت صدیق اکبر آپ کرو بار نکلے دیکھیا دروازے تے بے ایمان کھڑا ہے ابو جال کھڑا ہے جناب صدیق پاک نے فرمایا ابو جالا سویرے سویرے کنے آیا کہنے لگا صدیق تیرے کولو ایک مسئلہ پوچھنا آیا ایک بات پوچھنی ہے فرمایا پوچھ جلدی دیال کہنے لگا اگر کوئی بندہ ایک گل کرے میں رات قریل حصے دے اندر تھوڑے دے ٹائم دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا ہوا پھر آسمانہ دی سیر کی تھی سدرۃ المنتہا تے گیا عرش اولا تے پہنچیا پھر سمتنا فتد اللہ فکانا کعبہ قوسینی او ادنا دیے منزلہ پار کر کے راتوں رات واپس آ گیا وا ابو بکر جے کوئی ایک گل کرے تے من جانے گا آپ نے فرمایا اگر کوئی گل کرے تے میں نہیں مننی جے کوئی آکھے جے کوئی یہ بات کرے تو میں نہیں مننی ابو جال راضی ہویا بھئی جیڑا ہر والے تصدیقہ کرن والا سینا ایک گل نہیں پیا مندا آپ نے فرمایا ابو جال کہنے لگا جناب صدیق اکبر نو بھئی ایک گل نہ تیرا نبی پیا کردہ ہے حضرت ابو بکر صدیق ہر بلے تصدیقہ کرن والا آپ نے فرمایا جے اے بات میرے نبی نے کیتی ہے تے میرے حضور نے سچ فرمایا اور بات بڑی کھول کے کیتی فرمایا ابو جالا اتنی جی بات تو پریشان ہو گیا ہے کہ میرا نبی پہ فرما ہے میں رات کی تاریکی وچ اپنے رب نو مل کے آیا فرمایا تو اینی گل تو پریشان ہے جے کتے میرا نبی اے فرما دے آج رات میرا رب مینوں ملن آیا ہے فرمایا میں تاوی من جاؤں گا تو اس بات کو پریشان ہو گیا ہے کہ میرے کملی والے نے فرمایا میں رب نو ویکھ کے آیا کدی نبی ان جاکھے نا رب مینوں ویکھن آیا
اچھا پیار نال بولو سبحان اللہ. تے فرمایا میں تامی من جاواں گا. پریشان ہو گیا ابو جال، پریشان ہو کے آندا ہے ابو بکر انج نہ کر، اپنی بات تے قائم رہے. اجے تھوڑی دیر پہلے تو یہ گل کیتی ہے بھئی جے کوئی آکھے تے میں نہیں مننا تے ہن نال ہی تصدیقہ پیا کرنا ہے. جناب صدیق اکبر نے فرمایا بے ایمانو میرے لفظات غور کر، میں اجے بھی اپنے لفظات قائم ہوں. اگر کوئی آکھے تے میں نہیں مننا، میرا نبی کوئی نہیں ظالمہ، میرا نبی تے میرا نبی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر. میرے حضور نال کوئی وفا کرے نہ دی تے کملی والے او دے نال وفا کر دے. یہ بات پکی ہے. کوئی حضور نال پیار کرے، میرا مصطفیٰ او دے نال پیار کر دے. کوئی وفا کرے تے مصطفیٰ دی وفا دا بدلہ دیتا ہے. ہر ویلے تصدیقہ کرن والا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری حیاتی دے آخری ایام نے تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا وقت حضور نے نگاہاں بند کیتیاں تے آرام فرمان لگ پائے. علماء جانتے ہیں کہ طبیعت مبارک دی وجہ تو حضور نگاہاں بند کیتیاں تے جدو کھولیاں نا سرکار نے فرمایا اصل الناس، کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی؟ قیل لا وہم ینتظرونکا یا رسول اللہ. سونیا لوگاں نماز نہیں پڑھی تو اڈا انتظار پہ کر دینے. کملی والے نے دوسری بار نگاہاں بند کیتیاں، جدو پھر کھولیاں ای سوال کیتا لوگاں نماز پڑھ لیے نہیں. سونیا نماز نہیں پڑھی. لجپالا تیرا انتظار پہ ہوندا ہے. 3 باری میری سرکار نے نگاہاں بند کیتیاں، جدو تیسری باری حضور نے نگاہاں کھولیاں. پھر سوال ہے نماز پڑھن والے نماز پڑھ لی نہیں. سونیا سارے تیرا انتظار پہ کر دینے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم دے لوگاں نو جماعت کرا دے. سرکار نے فرمایا ابو بکر نو فرماؤ کہ نماز پڑھا من. علماء فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر نے 17 نمازاں سرکار دی ظاہری حیاتی مبارک دے اندر پڑھائیاں نے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام گیا مسجد نبوی ہے. حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، پیغام دین والے نے آ کے پیغام دیتا. سرکار نے فرمایا ابو بکر مسلط کھڑائے ہو جاوے، عمر بھی پیچھے کھڑائے ہو جاوے، عثمان بھی پیچھے کھڑائے ہو جاوے، رومی تے فارسی سارے صفحہ بنا لوا، میرا ابو بکر جماعت کرائے گا. جی میں حضرت عمر پاک دا بھی نام لیا ہے، جناب عثمان پاک دا بھی، حضرت علی دا میں نام نہیں لیا. مت کسے دے ذہن دے اندر بات چلی جائے کہ علی پاک دا نام کیوں نہیں لیا. جناب علی بھی حضور دے کول نے تے حضرت عباس بھی سرکار دے کول نے. جدو سرکار پیغام پہ بھیجتے نے کی فرمایا ابو بکر نو کو لوگاں نو نماز پڑھاوے. پیغام آیا مسجد دے اندر. پیغام دین والے نے جناب صدیق اکبر نو آواز دیتی کہ نبیاں دا امام آج تینو امام پہ بنا گئے. سرکار فرما دینے جماعت کرا. حضرت ابو بکر صدیق رون لگ پہ، اکھاں وچ تھرو آ گئے. کولو جناب فاروق اعظم بولے، آکھیا صدیق بڑے مقام دی
بات ہے حضور نے تینوں اپنا مصلا عطا کیتا ہے تے خوشی دیا گلان تسی رون کیوں لگ پائے آپ نے فرمایا تانوں امامت نظر پئی آندی ہے مینوں نبی دی جدائی پئی نظر آندی ہے مصلی رسول تے جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے جی نماز پڑھی جا رہی ہے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں تے صحابہ اکرام نے ادھروں حضور سرکار نے علی پاک نے فرمایا حضرت عباس نے فرمایا کہ مینوں نا کندھیاں تو سہارا دے کے نا مسجد وچ لے چلو پہلے حکم آیا ہے کہ جماعت صدیق کرائے ہون نالی سرکار نے فرمایا چلو میں نے مسجد وچ لے کے چلو ایدہ مطلب کی ہویا جی سرکار آکے ویکھنا چاہتے نے جنہوں مسلط مصطفیٰ کھڑا کرے او دی امامت دا کوئی انکار تا نہیں کرتا پیا نبیاں دا امام حضرت علی ایک پاس حضرت عباس دوسرے پاسے نے چل دیا حضور مسجد اندر آ گئے صحابہ اکرام نو دسنا تے نہیں پیا ہوئے گا کہ نبی آ گیا ہے حضور آمن تے صحابہ نو کوئی دسنا پہندا ہے اتھے رکو ٹھہرو میں ایک دوسری حدیث پاک کے عرض کرنا مسجد نبوی شریف ہے تے سرکار بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جی سرکار حضور امام الانبیاء ویسے تھے حوالیاں دی لوڑ نہیں جتھے استاد بیٹھے ہومنا جی اتھے حوالیاں دی لوڑ نہیں پہندی توجہ سرکار ایک پورا دن گزر گیا تے مسجد وچ نہ آئے ہن او صحابہ جیڑے تھوڑی دیر حضور نو نہیں ویندے سی تے انہاں دیاں جاناں نکلن لگ پیندیاں سی اج سارا دن گزر گیا ہے سرکار حجرہ مبارک چو باہر نہیں آئے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے دوسرا دن چڑھیا حضور پھر بھی مسجد دے اندر نہیں آئے صحابہ اکرام باز کرانو ٹر جاندے نے تے باز نے پکے دیر مسجد دے اندر لالا کوئی پتہ نہیں نبیاں دا امام کدو مہربانی کر دے وے ایتے پتہ ہی نہیں کس ویلے سرکار جلوہ کری فرما دے وے کتے انجنہ ہوئے حضور آ جاوے اسی غیر حاضر ہوئے صحابہ نماز پڑھ لیندے نے حضرہ مصطفیٰ نو دیکھنا شروع نظران اے مول بندہ جی مسجد نبوی شریف اور ایسے پاسے سرکار دا حجرہ مبارک بھی اسے کریں گے اللہ پاک سلامت رکھے صحابہ نہ جی نماز پڑھ کے تے حضور دے حجرہ مبارک وال کدو کملی والا آوے کدو مکھ وکھاوے ہاں جی تے عاشق واسطے تے ایہی شے ہوندی ہے نا جی اے عاشق دا جڑا دسے دارو تے پاج ملاپ سجن دے او سیانا جان یانا تے جانے روگ نہ من دے صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ گئے یارو دوسرا دن بھی گزریا میرا نبی مسجد کے اندر نہیں آیا صحابہ دی نظر دی قضا ہوندی قضا ہو گئی تیسرا دن چڑھیا سارے صحابہ مسجد وچ ڈیرا لا لیا تے میری سرکار تا جانتے نے نا دلاں دیا جانتے نے نماز دا ویلا ہو گیا شاید اے بھی کوئی امتحان ہے یاراں دا نماز دا ویلا ہو گیا سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت آئے میں نفل دی بات نہیں کر رہا سونن دی بات نہیں کر رہا واجب دی گل نہیں کردا پیا فرض نماز دا ویلا مصلی امامت صدیق اکبر ہے پیچھے کبار صحابہ ابتدا دے اندر نماز پہ پڑھ دینے نماز
فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تے نبیاں دے امام نے پردہ ہٹایا. اللہ اللہ بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں جی سرکار نے پردہ ہٹایا. ہن تصور کرو نا ادھر سرکار دا حجرہ مبارک ہے, صحابہ پہ پڑھ دینے نماز, تے نماز کیڑی ہے؟ فرض نماز ہے میرا بھائی. میں پھر عرض کر دینا نماز فرض ہے. جماعت ہو رہی ہے, منہ صحابہ دے کعبے وال, پیچھے اسمام دے تے منہ کعبے شریف وال, تے سرکار دا حجرہ مبارک کتھے آ. ادھر دوسرے پاسے کی دکھن کتب ساتھ ہو. ہاں جی اس پاسے تے جڑے اینو منہ کر کے نماز پہ پڑھ دینے انہاں نو کنے دسیا ہے ادھروں آمنہ دا چاند چڑھ پہ آئے. صحابہ اکرام نو جدو پتہ لگیا میرے کریم نبی نے پردہ ہٹا دیتا ہے, رخ مصطفیٰ سامنے آ گیا ہے. یقیناً حضور دا جدو رخ مصطفیٰ پردہ پاسے ہٹیا مسجد نبوی نور علی نور ہو گئی. فرض نماز پڑھی جا رہی ہے. صدیق اکبر دی ابتدا دے اندر جدو حضور نے پردہ پاسے کیتا صحابہ نے کعبے والوں چہرے پھیر کے کملی والے دے حجرے وال کر رہے نے. میں توڑے مفتیاں تمہیں صدقے جاواں ایمان ہوئے تے انج دا ہی ہوئے. ہاں جی ایک آندہ ایمان ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ. یہ بھی کوئی ایمان ہے. علماء جے بعد وچ بولے نے عاشق پہلے بول پہنے آندھے نے کوئی نہیں ٹوٹی. کی آندھے پہنے کوئی نہیں ٹوٹی. بھئی نماز دی شرائط دے وچوں ایک شرط ہے نا کہ منہ قبلے وال ہوئے. جی منہ کعبے وال ہوئے. تے جے شرط پوری نہیں تے پھر نماز میں شاباش آکھا گا تینو آندھے نے جے قبلے لو پھریے تے کعبے تے کعبے وال ہو گئی ہے نا. آلہ حضرت آندھے نے حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. صرف کعبے دائی کعبہ نہیں بلکہ رب فرماندہ علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نہ رض پہ کرنا رب آندہ سونیا انت قبلتی. اچھا بولو سبحان اللہ ترجمہ کر لینے ہیں. چلو چھڑیا توڑی سبحان اللہ دی وجہ تو نا میں ترجمہ رہن دینا بات اگے لے کے چلنی ہیں. صحابہ اکرام دے چہرے پھر گئے. میں کسے مولوی کو مفتی کو نہیں پوچھدا, بن تاریے کو علامہ اقبال کو پوچھ لینے ہیں علامہ جی نا دی نماز دا کی بنے آندھنے آقا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. صحابہ نے حضور نو ویکھنا تے صرف ویکھنا ہی نہیں. صحابہ فرمانے نے میں بخاری شریف دی عبارت پڑھن لگا نا آدھنے فَفَحِمْنَا اَنَّفْتَنِنَا بِرُوْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دے چہرے نو ویکھن دی خوشی دی اندر سانو انج لگیا کہ جنہیں نمازاں ٹوٹ جانی آئی. میں
اختتام والا اتنا ٹائم ہی نہیں سی جنہ لگ گیا خیر یہ تواڈے ذوق تے ہی لگ گیا صحابہ کرام فرماندے نے اسی سمجھیا بھئی نمازاں ٹوٹن لگیاں نے ان نفتننا علماء موجود نے ادھا جو معنی بنتا ہے کہ صحابہ اکرام حضور تی محبت دے اندر خوشی نہیں ہوئیے برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو ویکھن دی خوشی نہیں ہوئیے کہ نمازاں بھول گئیاں نمازاں چہرے سارے آنے حضور وال پھیرے تے جدو اونا دی حالت نو نبیوں دے امام نے ویکھیا میری سرکار نے فرمایا اتموا صلاتکم اے نہیں فرمایا کہ نمازاں نویں سرے شروع کرو اج نہیں فرمایا بلکہ حضور نے فرمایا اپنی نمازاں اتھو ہی مکمل کرو نمازاں مکمل کرو وَأَرْخَ سَتر حضور نے پردہ جڑا وہ اگے پا لیا چہرہ مبارک نگاہ تو اوجل ہو گیا صحابہ نے اتھوں جتھوں نماز چھڑ کے حضور وال ویکھنا شروع کیتا سی نا جی اتھوں ہی نماز جناب صدیق اکبر دی اقتداء وچ پوری کیتی میں دوسری روایت بیان پہ کرتا سا ایتھے روکے کہ ادھروں سرکار آ گئے علی پاک نال جناب عباس نال تیرے تے میرے حضور آئے صحابہ اکرام نے ہتھاں دے اتے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے ایک دو رواج سی بھئی جدوں کوئی امام بھولدا سی نا تے پیچھے تصدیق کردے سی کی کردے سی ایک بھی وہ ہن آپاں سبحان اللہ آکھ لینے پیچھوں پیچھے کوئی پڑھیا لکھیا حافظ صاحب کھڑے ہومن قاری صاحب کھڑے ہومن لقمہ دے دے دینے یا امام تعداد دے وچ ہٹھا ہوتا ہو رہا ہوئے تے اسی پیچھوانے سبحان اللہ جی وہ دو ہتھا تے ہاتھ مار دے سی ادھر صدیق اکبر جماعت پہ کرا دینے ہتھا تے ہاتھ وجنے شروع ہو گئے آپ نے فرمایا قیام بھی ٹھیک ہے قرات بھی ٹھیک ہے رکوع بھی ٹھیک پہ کرنا سجود بھی ٹھیک پہ دینے ایک کیڑی غلطی ہو گئی ہے پیچھے ہتھا تے ہاتھ وجن لگ گئے سیدنا صدیق اکبر نے سوچیا پھر یہی ہو سکتا ہے صدیق مسلط کھڑا ہے پیچھے آمنہ دا لالا گیا ہے حضرت صدیق اکبر نے مسلط پیچھے اتنا شروع کیتا میرے نبی نے فرمایا کف علی مقامکا یا ابا بکر ابو بکر اپنی جگہ تھی کھڑا رہا ہے مسلط کھڑا رہا ہے صدیق اکبر حکم پہ دیا مسلط کھڑے ہو گئے اتھو آکے دو روایت ایک روایت بچے کہ صدیق اکبر حضور دے پیچھے پڑھن لگ پہ تے لوکی صدیق دے پیچھے جی تے ایک روایت ہے کہ سرکار دا جدو حکم پایا کیف کھڑے رہو کہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نماز تو بعد سرکار نے فرمایا ابو بکر کی بنی مسلح تو پیچھے کیوں اٹھنا شروع کر دیتی عرض کی تھی سونیا کچھے میں تے کچھے تسیں لاج پالو ہاں آجی آکھیا سونے تسی آ جاؤ تے صدیق مسلح تے کھڑا رہے ہاں اے میری غیرت گوارا نہیں کر دی میں تاں پیچھے سرکار نے فرمایا صدیق میں ویکھن آیا سا میرا صدیق مسلح تے کھڑا کڈا سونا لگدا ہے جی اے مسلح امامت جناب صدیق اکبر نو حضور نے عطا فرمایا ہے میرے نبی دے مسلح پہلے امام دا نام جناب ابو بکر صدیق منبر رسول دے پہلے خطیب دا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء اہل سنت و جماعت دا اس عقیدے تے اجماع خالق کائنات سنو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور
جناب سیدنا صدیق اکبر دیاں عظمتانو تسلیم کرن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین. بلا تخیر بلا تبہید دعوت خطاب پیش کرنا حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناصر نقشبندی صاحب آپ تشریف لیان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ. وفا میں اول سخا میں اول وفا میں اول سخا میں اول اطاعت مصطفیٰ میں اول دنیا فانی سے بے خبر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے. ابو بکر تو ابو بکر ہے. ابو بکر سے ہماری نسبت ابو بکر سے ہماری نسبت نہ ٹوٹ پائے گی تا قیامت. ہر امتی کو شرح صدر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے. ابو بکر تو ابو بکر ہے. عزیزان گرامی اللہ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ نچیز نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. مجھے سنا کر آپ احباب کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی یقیناً آج میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے علاقے کے صدر علماء حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء قاری محمد اصغر اشرفی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ پرنسپل جامعہ خلیل اکبر ان کے سامنے پہلی دفعہ یہ حاضری کا موقع ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے محسن قبلہ قاری صاحب کے علم و عرفان کے اندر عمر کے اندر اللہ پاک مزید رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. یقیناً آج علماء کا جمع غفیر ہے. مجھ جیسا متعلم کیا بیان کر سکتا ہے, اپنا سبق ہی سنانا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ ہمیشہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عشق کے حوالے سے دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک علیہ السلام نے زہری وصال فرمایا, آپ کے زہری وصال سے اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقریباً 2 سال 3 ماہ 11 دن زندہ رہے. یہی آپ کا دور خلافت تھا.
اور جو آپ کا نبی پاک علیہ السلام کے وصال سے آپ پر جو غم طاری تھا، جو صدمہ پہنچا تھا، وہ بیان سے بیر ہے۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طبقات کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا، جو آپ پر غم لاحق ہوا، اس کی وجہ سے آپ کا جو کلیجہ تھا وہ جل کر کباب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ سے جلے ہوئے بھنے ہوئے کباب کی بو آیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا عشق تھا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے وصال سے جو آپ پر غم لاحق ہوا تھا، جو صدمہ لاحق ہوا تھا، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، جا کر دیکھا، اچانک گھر کی چھت کو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گھر کی جو چھت تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ مہرمان نے رات سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا کہ یہ چھت سیاہ کیوں ہو چکی ہے، کالی کیوں ہو چکی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کبھی کبھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پور درد آہا نکالا کرتے تھے، اس درد کی وجہ سے، آہ بکاؤ کی وجہ سے یہ ہمارے گھر کی چھت جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ یہ آپ کا عشق تھا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ساتھ ہیں، کبھی آپ آگے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق کیا معاملہ ہے؟ کبھی تم آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ودھا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، یا رسول اللہ، جب آپ کے آگے ہوتا ہوں تو ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ جب پیچھے ہوتا ہوں تو پھر یہ خیال آتا ہے کوئی آگے سے آپ پر آ کر حملہ نہ کر دے۔ جب بائیں ہوتا ہوں تو پھر بائیں کا خیال آتا ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں جب بھی کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو سب سے پہلے میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ اس کا نقشہ پیر بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے الفاظ کے اندر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودیرا، ایک اگ تے ساڑے تک تک کانے، پر عشق ساڑے تن میرا، پانی ٹھارے اگ تاہیں، دسو عشق دا، دسو عشق دا دارو کیڑا، بھلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا، بھلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ اپنی مقدس بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد سعید الرحمان صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ بشر کو چاہیے جس کے لیے حیات خضر قلیل وقت میں وہ کام کر گیا صدیق، اسی کے لہجے میں حق نے نبی سے باتیں کی، فراز عرش پہ ہو جیسے لب کشا صدیق۔ وہ ایک اپنی مثال آپ تھا زمانے میں، جنے گی مادر گیتی نہ دوسرا صدیق۔ شرف ہزار حاصل تھا اسے رفاقت کا، غلام بن کر پھر بھی رہا آپ کا صدیق۔ خدا کا شکر ہے کہ ہے نسبت تیری ذات سے، خدا کا شکر ہے کہ ہے نسبت تیری ذات سے،
تیرا وجود ہے تنویر مصطفیٰ صدیق، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر عمر ہوں، عثمان ہوں، مرتضیٰ و صدیق۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور بنبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تو ہے ہی، لیکن یہ کسی بھی سعادت سے کم نہیں ہے کہ کثیر علماء کی موجودگی میں مجھے سبق سنانے کا موقع ملا ہے، اور خصوصاً اساتذہ اکرام کی موجودگی میں سبق سنانے کی مہلت بخشی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے صحیح الفاظوں میں سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، ذات صدیق اکبر اور صفات صدیق اکبر کی عظمتیں کسی سے بھی مخفی نہیں ہیں، لیکن یہ تقسیم فضیلت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس کی گواہی قرآن پاک کا 3 پارہ پہلی آیت دیتی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام رسولوں کا خدا ایک ہے، بھیجنے والا ایک خدا ہے، لیکن ہر رسول کو علیحدہ علیحدہ فضیلت دی گئی ہے۔ تو یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آپ نے صحابہ کے درمیان ایک فضیلت تقسیم کر رکھی تھی۔ ہر صحابی اپنے وقار، اپنی عظمت اور اپنے فضائل کے لحاظ سے علیحدہ مقام رکھتا ہے، لیکن تمام صحابہ کے فضائل کو اکٹھا کیا جائے، تمام صحابہ کی اداؤں کو اکٹھا کیا جائے، تمام صحابہ کی صفات کو اکٹھا کیا جائے تو ذات صدیق اکبر تیار ہوتی۔ اسی بنا پہ آپ کو افضل البشر بعد از انبیاء کا رتبہ حاصل ہے۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ محترم بھائیو دوستو، یہ تو وہ فضیلت ہے، یہ وہ رتبہ اور یہ وہ وقار ہے جو آپ کو حضور کی حیات ظاہریہ میں حاصل تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جو آپ نے کام کیے وہ سب پر عیاں ہیں اور وہ نہایت گراں قدر ہیں۔ میرے چند الفاظ علماء کے لیے ہیں کہ آپ کی زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے، کہ آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے وہ لازوال نقش و نگار چھوڑے جنہیں قیامت تک محو نہیں کیا جا سکتا۔ علماء جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سرزمین عرب دوبارہ دلالت و گمراہی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ نبوت کے جھوٹے دعویدار کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ ملکوں میں شور برپا کر رہی تھی، منکرین زکوٰۃ مدینہ منورہ لوٹنے کی دھمکی دے رہے تھے، اور ادھر مرتدین سرداران عرب اپنے اپنے حلقہ میں بادشاہ بن بیٹھے تھے۔ نعمان بن منذر نے بحرین میں سر اٹھایا، لقیط بن مالک نے عمان میں بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، اور کندہ کے بادشاہوں نے اپنے ملک میں جب فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مدینہ کی ریاست پر مصیبتوں، کورشوں اور سازشوں کے پہاڑ منڈلانے لگے تھے۔ اتنے میں وہ مرد جری جسے دنیا، جسے زمانہ یار غار کے نام سے جانتی ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی روشن ضمیری سے اور غیر معمولی استقلال کے باعث نہ صرف اسے گل ہونے سے محفوظ رکھا، بلکہ اسی مشعل ہدایت سے سارے عرب کو دوبارہ منور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ علا بن حضرمی کو بحرین میں بھیج کر نعمان بن منذر کا قلع کما کروایا، اور حذیفہ بن محسن کو بھیج کر
لقیط بن مالک سے عمان کی سرزمین کو پاک کیا اور ملوک کندہ کی زیاد بن لبید کے ذریعہ سے سرکوبی کی۔ قصہ مختصر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والی ہستی کا نام صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ دنیا میرے دامن میں وقت قلیل ہے۔ دنیا کا یہ قانون ہے جو خطبے میں نے حدیث ذکر کی ہے، علماء جانتے ہیں دنیا کا ایک قانون ہے کہ کوئی بھی جج کسی ملزم کو رہا کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے سزا نہیں دے سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے سزا نہیں دے سکتی۔ تو مجھے آپ بتاؤ کہ ججوں کا جج، بادشاہوں کا بادشاہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرما دے کہ لی ابی بکر صدیق انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الجنہ، اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں میرے محبوب کا ساتھی بن گیا ہے۔ تو میں اور آپ اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس صدیق اکبر کے خلاف زبان درازی کرے تو وہ زبان درازی سے پہلے زبان کٹ جائے، وہ زبان درازی سے قبل جل جائے، وہ حمل ہی گر جائے زبان درازی سے پہلے، وہ نسل ہی مٹ جائے زبان درازی سے قبل جو صدیق اکبر کے خلاف کھولے۔ تو میری گفتگو کا عنوان اور حقیقت کہ اسلام حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والی ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ انہی الفاظوں پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔